فعقروها، تو انہوں نے اس کی اونچی کاٹ دی، فاصبحوا نادمین، اور پھر وہ پچھتاتے رہ گئے۔ اب پچھتاوت کیا ہوا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، جس چیز سے منع کیا تھا وہی تم نے کر ڈالا۔ فَيَأْخُذُكُمْ، پھر فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی آیت طیبہ آئی جو پچھلے قصوں میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اور رحم کرنے والا بھی، یعنی اپنے دشمنوں پر، اس کے دین کے دشمنوں پر غالب ہے، اور مومنوں پہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر یہ رکوع ہمارا پورا ہو گیا، لیکن اس میں ایک جو خاص درس ہے، وہ درس یہی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اسے آخرت کی تیاری کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ مال لہ من لا مال لہ، اور اس کے لیے مال ہے جس کے لیے کوئی مال نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ عقل کرنے والا کبھی دنیا کو جمع نہیں کرتا بلکہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو دنیا اتنی کافی ہے کہ جس سے انسان عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے، اور کسی کے سامنے اس کو دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، ورنہ اس کو بڑھانے کی خواہش تو عزیزان محترم اتنی ہے کہ حدیث شریف میں آتا کہ دنیا کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو تمنا کرے گا مجھے دوسری وادی بھی مل جائے۔ ایک وادی مل جائے تو ہمیشہ دھڑکے میں لگ رہتا ہے چھن نہ جائے، یہ کم نہ ہو جائے، اور تھوڑی سی کم ہو تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑی جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ جن کے پاس اس کا 10% بھی نہیں ہے، وہ بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں، سکون کے ساتھ سو رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اور فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ جائز ناجائز طریقے سے دنیا حاصل کرنا، اور جائز ناجائز طریقے سے اس کے پیچھے پڑ جانا، جیسا کہ آج ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے سارا کا سارا معاملہ۔ اب دنیا دو قسم کی ہے، ایک تو مادی مال و اسباب ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان کو شہرت اور عزت وقار اس چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ کیونکہ قوم عاد والے تھے، ان کو اس عزت وقار اور شہرت کا مسئلہ تھا، اور یہ قوم ثمود والے، ان کو ظاہری مال و دولت کا مسئلہ تھا۔ یہ دونوں ہی دنیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ قوم کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے۔ وہ علاقے جہاں پر 100% معلوم تھا کہ یہاں پہ تحریک لبیک کو ووٹ ملنے اور وہ جیتنا ہے اس کو، لیکن کیا رزلٹ نکالا اس کا؟ راتوں رات رزلٹ چینج کر دیے گئے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، شہرت لینے کے لیے۔ اسی طرح مالی معاملات ہمارے یہاں پر ہیں۔ اب کل اعلان ہو رہا ہے کہ جناب کل شدید طوفان اور بارش کا اندیشہ ہے، اور کراچی کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ بھئی کیوں ڈوب رہا کراچی؟ پہلے بھی تو بارشیں ہوتی تھی۔ وہ اس لیے ڈوب رہا ہے کہ یہ دنیا کے کتے، ان لوگوں نے جو برساتی پانی کے نالے تھے ان پہ بھی قبضہ کر کر کے اس سے پیسے بنا بنا کے وہاں پہ بلڈنگیں تعمیر کر دی ان لوگوں نے، اور برساتی نالے کراچی کے ختم کر دیے ہیں، اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں ان کو کچروں سے بھرا ہوا سب کچھ کیا ہوا، اور قوم کو جھوٹا بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب سب کچھ صفائی کرنے میں ہم لگ گئے ہیں اور سارا کا سارا کام ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس سب کا سب یہ دنیا کی محبت میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے، اور جو اس میں پھنس گیا اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو، دنیا حلال طریقے سے
جائز طریقے سے کمانے کی مذمت نہیں ہے، میں نے ابھی بتایا آپ کو، لیکن یہ جو ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں، یہی قوم سمود والا کام کر رہے ہیں، قوم عاد والا کام کر رہے ہیں، تو ہلاکت ان کا مقدر ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی محبت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔